علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آخرکار یو اے ای کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس بات کا اعلان بھی امریکی صدر بش نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 1 یا 2 دن پہلے میں نے ایک اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب تو نہیں لیکن بحرین وہ دوسرا ملک ہو سکتا ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 2 روز پہلے بتایا تھا کہ ایک اسلامی ملک جلد ہی یو اے ای کو جوائن کرے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب 13 اگست کو یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان یا مابین ڈیل کی بات ہوئی تھی، ڈیل کا اعلان ہوا تھا، تو بحرین وہ پہلا ملک تھا جس نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، اس کا خیر مقدم کیا تھا، اور اس کے بعد سے اس بات کے امکانات واضح ہوتے چلے جا رہے تھے کہ اب مشرق وسطیٰ میں مختلف ممالک ایک کے بعد ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ لیکن یاد رہے کہ گزشتہ روز ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے جب ٹیلی فون پر بات کی تو انہوں نے یعنی سعودی شاہ نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ اب جب تک فلسطین کو آزاد نہیں کیا جاتا اس وقت تک سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کریں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سعودی عرب کی اجازت کے بغیر، اس کی منشا یا مرضی کے بغیر، یو اے ای یا بحرین جیسا، خاص طور پر بحرین جیسا ایک سعودی عرب کا پٹھو ملک، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب خبریں یہ ہیں کہ 15 ستمبر کو جب یو اے ای اسرائیل معاہدے پر دستخط ہوں گے تو اسی وقت یہ 6 رکنی یا 6 ملکی معاہدہ ہوگا، یعنی اب 15 ستمبر کو ہی بحرین اور یو اے ای اور اسرائیل ان کے درمیان اس معاہدے پر وائٹ ہاؤس میں دستخط ہوں گے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ بحرین کی جانب سے اس معاہدے پر کون دستخط کرے گا، لیکن جو بحرین کے جو بادشاہ ہیں یا وہاں کے حکمران ہیں، شیخ حماد العیسیٰ الخلیفہ یا شیخ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ، وہ اس پر دستخط کریں گے یا بحرین کے وزیر خارجہ کریں گے۔ لیکن دوسری جانب ایران کی جانب سے حسب توقع بحرین کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر شدید تنقید کی گئی ہے، شدید مذمت کی گئی ہے، اور ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ در حقیقت بحرین کا اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ صرف فلسطینیوں کے خون کے ساتھ غداری ہے بلکہ صہیونی حکومت یعنی جو اسرائیل میں جو قائم نتنیاہو کی حکومت ہے اس کے جرائم میں شامل ہونا بھی ہے۔ اب اس طرح کا رد عمل ایک فطری رد عمل ہے جو دنیا کے باقی ممالک سے بھی آئے گا، لیکن عمومی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا تو مختلف ممالک پاکستان سمیت خاموش رہیں گے، یا پھر جو مغربی ممالک ہیں اس جو بحرین کا جو فیصلہ ہے اس کی تائید کریں گے، اس کو خوش آئند قرار دیں گے، اس کو ویلکم کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں بحرین کے بعد اگلا ملک کون سا ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر پریڈکٹ کر دیتا ہوں، وہ اگلا ملک عمان ہو سکتا ہے، اور یہ گلف کی ریاستیں ایک ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کریں گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ایسا معاہدہ ہوگا کہ بادل ناخواستہ سعودی عرب کو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اب ایسی صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا پاکستان اس حوالے سے ترکی کا ساتھ دے گا؟ پاکستان ملیشیا کا ساتھ دے گا؟ ایران کا ساتھ دے گا؟ یہ ابھی تک واضح نہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، در پردہ سے ہی لیکن ہو ضرور رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اصل تنازع جو عربوں کا جو
اسرائیل کے ساتھ تھا، جب عرب اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملا رہے ہیں یا دوستی کا ہاتھ اسرائیل کی طرف بڑھا رہے ہیں، تو پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دنیا میں اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرے؟ پاکستان بھی اسی کشتی کا سوار ہو جائے، اس کشتی میں اب ایک ایک کر کے عرب سوار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بات بھی ایک حقیقت ہے، یہ صدر ٹرمپ کی ایک بڑی کامیابی سے سمجھا جائے گا۔ اگرچہ بحرین کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے، لیکن اس کی گلف کنٹریز میں ایک حیثیت ہے۔ آج کل جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ گرنے کے باعث عرب ممالک کے بھی ان کا جو تکبر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک خاک میں ملا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر مشرق وسطیٰ میں کس حد تک قیام میں امن عمل میں آتا ہے، یا دیکھیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے گلے تک، گردن تک وہ کرپشن کے چارجز اور انتخابی دھاندلی کے الزامات میں دھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو اپنے ملک میں شدید تنقید اور شدید خطرات، یعنی ان کی سیاسی زندگی کو شدید خطرات کا سامنا ہے۔ یہ ان کے لیے بھی ایک کامیابی سمجھی جائے گی کہ یو اے ای اور بحرین، دو عام ممالک نے، مشرق وسطیٰ کے عام ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب یہ صدر ٹرمپ کو ان کی انتخابی مہم میں فائدہ دے سکتی ہے۔ کس حد تک فائدہ دے سکتی ہے؟ کیا وہ دوبارہ صدر منتخب ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وقت بتائے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔